بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NMTV ہے، اور میں آج جو بائیڈن نے پہلا دورہ کیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، یعنی وزارت خارجہ امریکہ کا، اس میں جو تقریر کی تھی، جو چین کے حوالے سے جو رد عمل انہوں نے دیا تھا، اس پر چین نے جو رد عمل دیا ہے، اپنا بیانیہ جاری کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کا دوسرا پارٹ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے اس بات پہ ذکر کیا تھا کہ امریکہ نے چین کو بہت سنجیدہ حریف کہا تھا۔ حریف کہنا اور دشمن کہنے میں بہت فرق ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھنے لگے ہیں اور یا ڈپلومیسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا، چینیوں کا رد عمل یہ تھا کہ یہ بیسیکلی وہ فرسٹریٹڈ ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ تو اس پر اب انہوں نے اس دفعہ ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بائیڈن نے کہا کہ ہم چین کی معاشی غلطیوں کا مقابلہ کریں گے، یعنی جو چین جو آگے بڑھ گیا ہے معاشی طور پر، اس کو آگے بڑھنے سے ہم روکیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ چین کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چین تو آگے بڑھ گیا ہے۔ ہم ان کے جاہرانہ اقدامات کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا شاید اشارہ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے۔ 2-3 جگہ ہیں، تو یعنی آبنائے تائیوان اور تبت اور جنوبی بحر چین، یہاں پر وہ مقابلہ کریں گے۔ انسانی حقوق کی پامالی کا پر ہم چین کو دباؤ ڈالیں گے، اور یہ اس کے لیے وہ ایک عالمی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جمہوریت پر، اس کے توڑ کے لیے۔ چوتھی بات انہوں نے کہی کہ دانشورانہ جو پراپرٹی ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پر ہم ان کو دبائیں گے۔ عالمی حکمرانی پر بھی جو کہ ہم چین کو دبائیں گے، اور اس پر ان کا یہ 5واں معاملہ تھا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے گاؤ لنگ یون، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ورلڈ اکنامکس اینڈ پالیٹکس جو CASS کے تحت کام کرتا ہے، اس کے ایک ماہر ہیں، انہوں نے چین کے گلوبل ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے جو بائیڈن نے جو اکنامک ابیوز کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو میں نے معاشی غلطی کے طور پہ کہا ہے، کہ وہ اس کا شاید یہ مطلب ہے کہ ریاستی جو ملکیتی ادارے ہیں ان کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں ہم چین کے، اس کی طرف وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر، کیونکہ جو سارے ادارے ہیں وہ ریاست کی ملکیت میں ہیں، تو اس میں وہ رعایت دیتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو منتقل کرتے ہیں، اور جو اگرچہ اب یہ بات انہوں کے مطابق یہ بات پرانی ہو چکی ہے، اس کا ذکر جو ہے بے مقصد تھا۔ پھر یورپ میں ایک سروے کیا گیا ہے، اس سروے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس کا نام ہے فنڈز یورپین اسٹینڈرڈ چارٹر کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ وہاں پر چین میں ریاستی ملکیتی ادارے ہیں، بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ یورپ کے لوگ جو ہے غیر ملکیوں کی تجارت کرنے والے لوگ جو بائیڈن کے اکنامی ابوظ کا ساتھ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ اب تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم چین کے اندر جو ہے وہ آف شور بھی اور آن شور بھی، یعنی وہاں جا کر بھی ہم تجارت کر سکتے ہیں اور آف شور سے بھی ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اور چینی مارکیٹ تک ہماری رسائی موجود ہے دونوں صورتوں میں۔ 90% سرمایہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ چین کی اہمیت میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 61% لوگوں کا جو سرمایہ کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم اگلے 12 مہینوں میں چین میں زیادہ سرمایہ کرنے والے ہیں۔ جہاں تک عالمی حکمرانی کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بائیڈن بکلاٹ کا شکار ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت معاملات اور بہت پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو نکال دیا تھا، جس سے امریکہ اثر رسوخ اور حیثیت پر اثر پڑا تھا، یعنی امریکہ کی اہمیت، اس کا اثر رسوخ اور اس کی حیثیت پہ اثر پڑا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بے ایمانی تھی اور خود غرضی تھی، اس نے امریکہ کو عالمی حاکمیت میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا، اور جس کو چین نے ایک ذمہ دار ملک بن کر پر کرنے کی کوشش کی ہے، اور امریکہ نے جو جگہ خالی کی تھی وہ چین نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ چین نے کووڈ-19 کے عالمیہ میں جو اہم کردار ادا کیا ہے، اور عالمی ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے میں چین عالمی ذمہ داری ادا کرتا رہا ہے، جبکہ امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا اور 4 لاکھ امریکیوں کو کووڈ-19 کی نذر کر دیا۔ اس لیے تمام ڈیٹا اور خصوصاً تیسری دنیا کے لوگ امریکہ سے ضرور پوچھیں گے کہ جب وہ مصیبت سے دوچار تھے تو امریکہ کیا کر رہا تھا،
جبکہ چین اس کے مقابلے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہا تھا۔ ایک دوسرے سروے جو کہ عرب بایومیٹر کہلاتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں چین کی جو اہمیت ہے وہ بڑھی ہے اور چین زیادہ مقبول ہوا ہے۔ اس میں خصوصاً جو ایک رپورٹ کے مطابق جو 12 جنوری 2021 کو شائع ہوئی ہے، اس میں کہا ہے کہ تیونس، الجزائر، مراکش، لیبیا، لبنان اور اردن میں چین کو بہت امریکہ کے مقابلے میں مقبولیت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں مشرق وسطیٰ وہ خاموش ہیں امریکہ کے ڈر سے، لیکن جرمن نے اور خصوصاً یورپ کے ممالک نے اور دوسرے یورپ کے ممالک نے اس بات کو برملا اظہار کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں چین کی جو عالمی حاکمیت میں شمولیت ہے اس میں خوش آمدید کہیں گے اور امریکہ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے جو بائیڈن چین کے سربراہ سے ذاتی طور پر بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں وہ اپنے اتحادیوں سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں، جہاں پر کہ وہ ان سے نا اتفاقی ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے جرمنی تو کھل کر کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، چین اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ بالآخر جب وہ مذاکرات کریں گے اپنے اتحادیوں سے اور نیٹو کے لوگوں سے، تو پھر آخر ان کو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے اور اس کا موقف ان کے اتحادیوں کے اور چین کے بارے میں جو موقف ہے اس کے میں دونوں میں کافی فرق ہے، اور وہ چین کی طرف ٹلٹ کیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس وقت جو ہے تنہائی کا شکار ہے، اور وہ یہ بات درست ہے، چینی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مخمصے کا شکار ہے، تو ہم مخمصے کا شکار چین کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں جو امریکہ کو۔ تو اب یہ اس طرح سے ابھی بلال ملا جلا رد عمل ہے ان کے ذہنی حالت میں بھی خود جو بائیڈن کی، ان کا اندازہ ہے امریکہ نے چین کو پیچھے دھکیلنے کی بات کی ہے، یعنی پش بیک، ان کو جو واپس دوبارہ اپنی اصلی حالت میں کریں گے ہم، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ اس طرح وہ ایک ملا جلا رد عمل دے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن چین کے خلاف پالیسی پر اپنے وسائل کو زیادہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، اور انہوں نے خاموشی اس بات کو مان لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ چین ان کے ساتھ تعاون ہی امریکہ کے لیے بہتر ہے۔ چین میں امریکہ کے سابق سفیر گرے لوکی نے کہا ہے کہ اچھا ہوگا کہ چین اور امریکہ کے درمیان میں تعلقات اچھے ہو جائیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم بات ہے وہ انہوں نے کہی ہے کہ یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اور چین مل کر عالمی مسائل کو حل کریں، اور جس کا آج دنیا کو سامنا ہے، اور اس میں خصوصاً جو ہے ماحولیات کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہے، جس پر چین امریکہ نے اپنے منہ پھیر لیا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر یہ امریکی سفیر نے یہ بات ایک ورچوئل کانفرنس میں جو ایک کمیٹی 100 کہلاتی ہے، کمیٹی آف 100 کہلاتی ہے، اس میں یہ سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ اور ماحولیاتی معاملے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب سے آسان معاملہ ہے، اور جو جان کیری ہے جو ایک زمانے میں صدر کا عہدے پر انہوں نے انتخاب لڑا تھا اور ہار گئے تھے اور پھر بعد میں وزیر خارجہ رہے، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے رائٹر سے گفتگو کی ہے اور 4 فروری 2021 کو کہا ہے کہ وہ چین کے نمائندہ برائے ماحولیات جو کہ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں ان سے ملنا پسند کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 20 سال سے زی کو جانتے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور 20 سال سے ان کے ساتھ میں ہم کام کر رہے ہیں ماحولیات پر۔ تو ہم اس طرح سے اب یہ کہا جا رہا ہے چین میں کہ یہ ایک قسم کی جو جانکاری کے ذریعے سے شروعات کریں گے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم ان کو برابری کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اگر ماحولیات پہ شروع کریں گے تو اس سے فیس سیونگ ہو جائے گی۔ اور چینی دانشور ڈیانو کا کہنا ہے کہ امریکہ میں موجود قدامت پسند چین کی ساتھ گفتگو کاری میں رکاوٹ ڈالیں گے، لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ چین کے بارے میں امریکہ میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ ہم چین سے لڑنے کی بجائے اس کے ساتھ میں مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں، ان کے ساتھ میں جو پالیسی ہے اس میں تعاون تو ابھی بہت دور کی بات ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس سے ٹکراؤ کی پالیسی کو نہ اپنائیں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی، یعنی وہ چین کو ایک عالمی جو حکمرانی ہے اس میں جگہ دینے کو تیار ہے۔ تو ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی علامت ہے، اور یہ چین کے جو بائیڈن نے جو اپنی تقریر کہی ہے اس میں کئی نقطے ایسے ہیں کہ جو بہت سخت ہیں۔ چین کے بارے میں اس کو کہا کہ پش بیک کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو موسٹ سیریس
کمپٹیٹر کا لفظ کہا ہے، اسے یہ کہا ہے کہ جو وہ ہمارے ساتھ میں مقابلہ کرنا جا رہا ہے، ہمارے اتحادیوں کو تنگ کر رہا ہے، اس کو ہم پش بیک کریں گے۔ لیکن ان اینی کیس بعد میں آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چین کے ساتھ میں ہمیں تعاون کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ تو ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن اپنی پالیسی جو بھی اختیار کر رہے ہیں وہ بالآخر ایک بدتدریجی جا کر منتج ہوگی کہ وہ چین کے ساتھ مفاد کی پالیسی کو اختیار کر لے اور چین کو دنیا کی حکمرانی میں اپنا حصہ دار بنا لے۔ تو یہ اچھی بات ہوگی، اور روس کو انہوں نے دشمن اپنا ون قرار دیا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ بالآخر روس کو بھی ان کو ماننا پڑے گا۔ ہم نے یہ چین کے بارے میں اور چین کے رد عمل کے بارے میں مختصراً آپ کی خدمت میں یہ ایک ایسا تجزیہ پیش کیا ہے جو بہت مشکل ہوگا کہ جو اگر وہ اس فیلڈ کے پر جن کے کو حاوی نہ ہوں، جن کا ان کا مکمل کنٹرول نہ ہو، دسترس نہ ہو، تو وہ یہ ایسی قسم کی آپ کو بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ نہیں بتا سکے گا۔ اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔